وغوث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء. میں آپ کو قصہ سناتا ہوں. ہوا یہ بات اصل میں پیش اس لیے آئی، ایک جماعت جا رہی تھی ایک ملک میں، ایک جماعت جا رہی تھی ایک ملک میں. جماعت کے جانے کے وقت ایک صاحب اور آئے کہ جی مجھے بھی جماعت میں جوڑ دیا. بھئی تم پہلے سے کہاں تھے؟ تو ساتھیوں نے کہا کہ نہیں بھئی یہ تو اصل میں بہت اچھی انگریزی جانتے ہیں اور بڑے پرانے ساتھی ہیں، فلاں ملک میں انگریزی کی ضرورت ہے. میری بات بہت دھیان سے سننا بھائی. تو یہ اپنے کسی تجارتی کام سے جا رہے ہیں، وہ اپنا تجارتی کام بھی کر لیں گے اور جماعتیں بھی جڑ جائیں گے. میں نے کہا نہیں بھائی اس میں تو میں ان کو جوڑنے کا نہیں، یہ اپنا تجارتی کام کریں، جا کے کریں، جب بھی واپس آ جائیں گے تجارتی کام کر کے فارغ ہو جائیں گے اس سے، پھر ہم دیکھیں کوئی جماعت ہوگی اس میں جوڑ دیں گے ان کو. لیکن تجارت اور دعوت دونوں ساتھ چلیں کہ جماعت بھی نکل جاؤں تجارت بھی کر لوں، میں نے کہا یہ تو نہیں ہونے کا. تو کہنے لگے کہ اس میں کیا حرج ہے. میں نے کہا دیکھو بات یہ ہے کہ ہم سیرت پر کبھی غور نہیں کرتے کہ ہمارے کام کا طریقہ ہے مزاج، ہمارے کام کا طریقہ کیا ہے، مزاج کیا ہے. تو میں نے تو ان کو واقعہ سنایا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھی سے یہ فرمایا کہ جو شخص اللہ کے راستے میں نکلے اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے، اور پھر وہ شخص غیروں کے ہاتھوں قتل کر دیا جاوے تو تم اس کو شہید مت کہو. ساتھیوں میں عرض کیا مومنین، ایک آدمی اللہ کے راستے میں نکلا ہے، ایک آدمی اللہ کے راستے میں نکلا ہے اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے، پھر وہ شہید کر دیا گیا، اس کی شہادت میں کیا شک ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا دیکھو بات یہ ہے کہ یہ نکلا تو تھا بے شک اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اور دین کو پھیلانے کے لیے، لیکن نکلنے کے زمانے میں، اللہ کے راستے میں نکلنے کے زمانے میں، یہ بات یاد رکھنا، اللہ کے راستے میں نکلنے کے زمانے میں اس نے گزرتے ہوئے ایک چھوٹی سی تجارت کر لی، کچھ بیچا کچھ خریدا جس سے اس کو کچھ نفع ہو گیا، اور وہ نفع بھی آگے اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا. فرمایا کہ یہ آدمی اللہ کے یہاں شہید نہیں کہلائے گا. تم یہ کہو کہ اللہ کے راستے میں قتل ہو گیا ہے، اللہ اس کو اپنے فضل سے جنت میں داخل فرما لے. اس کے لیے دعا کرو کہ اللہ اس کو اپنے فضل سے جنت میں داخل فرما لے. واقعی شہید تو یہ نہیں ہے، کیونکہ تمہیں معلوم نہیں کہ اس نے نکلنے کے زمانے میں ایک چھوٹی سی تجارت کی ہے اور وہ تجارتی مال اس کی سواری پر رکھا ہوا ہے، یہ اللہ کے یہاں شہید نہیں کہلائے گا. اس لیے میرے دوستو عزیزوں، میں سوچ رہا تھا، میں نے کہا علماء نے تو یہ لکھا ہے کہ حج میں کوئی آدمی اگر تجارت بھی کر لے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ تجارت بھی کر سکتے ہو حج کے ساتھ. حالانکہ فریضہ ہے اور زندگی میں صرف ایک مرتبہ فرض ہے، اس میں تجارت کی جا سکتی ہے. یہ کام اتنا نازک کام ہے کہ اپنی ہجرت، اللہ کے راستے کے خروج کو اللہ کے لیے اتنا خالص کر لو کہ اس میں ذاتی کوئی کام اگر شریک شامل کر لیا تو ہجرت متاثر ہو گئی. فرمایا حضرت عمر نے کہ یہ آدمی شہید نہیں کہلاوے گا اللہ کے یہاں، اس کو شہادت درجہ نہیں ملے گا. کیوں کہ یہ مہاجر نہیں ہے. مہاجر تو صرف اس کو کہتے ہیں جس کے نکلنے کی کوئی غرض نہیں سوائے اللہ کے کلمے کو بلند کرنے
اور اللہ کے دین کو پھیلانے کے، اس کے علاوہ کسی چیز کا بھی ارادہ نہ کرے۔ کہ ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں اللہ کے راستے میں نکلنا چاہتا ہوں کہ اس لیے نکلتا ہوں مجھے ایک تیر مل جاوے۔ آپ نے فرمایا تیرے لیے اللہ کے راستے میں نکل کر اس تیر کے سوا دنیا اور آخرت میں کچھ نہیں ہے، اس تیر کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ اس لیے میرے دوستو بزرگوں عزیزو، اسے کہتے ہیں استخلاص، کہ اس راستے میں اللہ کے ہو کر، اللہ کے کام کے ہو کر نکلیں، کیونکہ اپنی اغراض کو خروج کے وقت میں شامل کر لینا یہ ہجرت کے ثواب کو ختم کر دیتا ہے اور شہادت کے درجے سے روک دیتا ہے۔ اس میں حضرت عمر کا واقعہ سنایا ہے۔ اس لیے ہمیں ان نیتوں کے ساتھ اس محنت کو کرنا ہے کہ اپنی نیتوں کو خالص رکھو، نیتوں کو خالص رکھو۔ کیونکہ دیکھو بھائی دوستو، بات یہ ہے کہ کارنامے تو لوگ بڑے بڑے کرتے ہیں، کیونکہ حسن خاتمہ کہ حسن خاتمہ جو ہے وہ صرف حسن عمل پر نہیں ہے، بلکہ حسن نیت بھی شرط ہے۔ حسن نیت، حسن عمل، یہ دونوں چیزیں ہوں حسن خاتمہ، تو پھر حسن خاتمے کی امید کی جا سکتی ہے۔ ورنہ یہ بات نہیں ہے کہ ایک آدمی نے بڑا اچھا کام کیا ہے تو اب اس کے اس اچھے عمل کی وجہ سے اس کا خاتمہ جو ہے، اس کا خاتمہ بھی اچھا ہو جاوے۔ دیکھو میری بات دھیان سے سننا بھائی، بڑے بڑے کارنامے لوگ انجام دیتے ہیں، بڑے بڑے کارنامے انجام دیتے ہیں لوگ دنیا میں، زندگی یعنی دنیا کے تمام شعبوں میں، حکومت میں، تجارت میں، زراعت میں، دعوت اور تبلیغ میں، جتنے بھی شعبے ہیں لوگ اس میں بڑے بڑے کارنامے انجام دیتے ہیں۔ وہ کیا ہوتے ہیں کہ جی ہم نے فلاں کام، فلاں کی یہ مدد کی ہے، ہم نے فلاں کام میں یہ کارنامہ انجام دیا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھنا ہمیشہ کہ حسن خاتمہ حسن نیت پر ہوگا، محض حسن عمل پر نہیں ہوگا۔ اس پر میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں۔ صحابہ کرام کا مقابلہ تھا مشرکین کے ساتھ، ایک طرف صحابہ کی فوج، ایک طرف مشرکین۔ صحابہ فرماتے ہیں اچانک ہم نے دیکھا کہ ہمارے درمیان میں ایک آدمی، اور وہ اتنا زبردست حملہ کرتا تھا مشرکین پر کہ ایک ہی حملے میں اس نے 7-8 مشرکین کو قتل کر دیا۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم حیران ہو گئے کہ یہ آدمی کون ہے؟ چنانچہ اس آدمی کی وجہ سے، قزمان اس کا نام تھا، قزمان کی وجہ سے صحابہ کو فتح ہو گئی اور مشرکین کو شکست ہو گئی۔ صحابہ حیران تھے۔ پھر یہ جنگ کا میدان صاف ہو گیا، مشرکین چلے گئے، بھاگ گئے، فتح صحابہ کو ہو گئی۔ تو یہ قزمان کیونکہ زخم بہت آ گئے تھے تو ایک طرف پڑے ہوئے تھے میدان میں، سارے صحابہ جمع ہو گئے ان پر اور کہنے لگے قزمان تمہارے لیے بڑی خوشخبری ہے، آج تم نے کمال کر دیے، تمہاری وجہ سے ہمیں فتح ہو گئی۔ قزمان نے کہا مجھے کہیں کی خوشخبری سنا رہے ہو؟ تم میری قوم کے لوگ ہو، تم میری قوم کے لوگ ہو، میں نے اپنی قوم کا ساتھ دیا ہے، خوشخبری تو اس کو سناؤ جس نے اللہ کے لیے کیا ہو۔ حالانکہ صحابہ کی مدد کی ہے، صحابہ کی مدد اسلام کی مدد۔